السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام ویور اور تمام دیکھنے والے یوٹیوب فالوور اور تمام اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے والے سب کو میری طرف سے سلام ہو، اور آپ لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ دین کے معاملے میں آپ جتنا بھی ہاتھ بٹاتے ہیں اور جتنا بھی میرے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، اللہ پاک سب کے تعاون کو، سب کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میرا چینل غلام مدنی کے نام سے ضرور سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور تاکہ میری ہر اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے سوال کی طرف آتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عورتوں کے بارے میں سوالات کے متعلق ایک سوال کا جواب ارشاد فرمایا ہے، اور سوال کیا ہے کہ کیا کوئی عورت کسی کو منہ بولا بھائی یا بھائی جو ہے کسی کو منہ بولی بہن کا رشتہ بنا سکتے ہیں؟ تو غیر محرم کے ساتھ منہ بولے بھائی بہن کا رشتہ بہت جلد ہی قائم ہو جاتا ہے، اگر اصلاح کی نیت سے سمجھایا بھی جائے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، تو جواب ملتا ہے کہ یہ تو میرے بیٹے جیسے ہیں یا یہ تو میرے بھائی جیسے ہیں۔ کیا اسلام میں اس کی طرح کوئی غیر محرم سے تعلق جوڑنا، بہن بھائی کا رشتہ بنانا جائز ہے؟ تو امیر اہل سنت کیا ہی پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ غیر محرم کو بھائی یا بہن بنانے کی ضرورت نہیں، قرآن پاک نے تو ویسے ہی بنا دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون اخوہ، پارہ نمبر 26 اور سورۃ الحجرات میں ترجمہ کنز الایمان ہے، مسلمان بھائی ہیں۔ تو یوں ہر مسلمان عورت مسلمان مرد کی بہن ہے، لیکن چونکہ نامحرم ہے اس لیے پردہ فرض رہے گا۔ فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد کے صفحہ نمبر 240 پر ہے۔ اگر منہ بولے بھائی بہن بن بھی گئے تب بھی پردہ ختم نہیں ہوگا۔ منہ بولے بھائی بہن بنانے کا نقصان یہ ہوگا کہ بے تکلفی اور بدنگاہی بڑھے گی اور نہ ہونے کا ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، جب نہ ہونے کا ہو جائے گا تو پھر ایسا نقصان، ایسا خسارہ، ایسی ذلت، ایسی رسوائی، اوہو الامان والحفیظ۔ تو عورت کے لیے قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ وہ غیر مرد سے ایسی نرم اور لوچ دار گفتگو نہ کرے جس سے دل کا روگی اور گندے ذہن والا للچائے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ غیر مرد سے بات کرنی پڑے تو ایسی آواز رکھے جس میں نرمی اور لچک نہ ہو، بلکہ بالکل سادہ اور نارمل ہو، نہ مسکرائے اور نہ ہنسے، اور نہ ہی ایسی لفٹ دے کہ جس سے اگلا آزمائش میں مبتلا ہو۔ البتہ ایسا انداز نہ ہو کہ سامنے والے کو غصہ آ جائے اور وہ جھگڑنے لگے۔ اب تو وطن عزیز پاکستان میں بھی حالات بہت خراب ہے۔ کسی نامحرم کو آنٹی، کسی کو انکل اور کسی کو سسٹر یعنی بہن بنا رکھا ہے۔ شاذ و نادر کوئی گھر ہوگا جہاں شرعی پردہ ہو۔ دیور اور بھابھی ہر جگہ چھوٹا بھائی اور بڑی بہن کے نام سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ دیور اور بھائی ہر جگہ چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی بہن کے نام سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بہنوئی اور بیوی کی بہن میں بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ایک ہی دفتر اور فیکٹری میں ہی یعنی مرد اور عورت جمع ہوتے ہیں، بے پردہ کام کر رہے ہوتے ہیں مل کے، اور اب تو سیلز گرلز یعنی سامان بیچنے کی ملازمت کرنے والی عورتیں بھی آ چکی ہیں، بسوں میں کنٹریکٹر اور کنیکٹر۔ تو یہ سب ملازمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پارہ نمبر 22 سورۃ احزاب کی آیت نمبر 32 میں ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔
فرمایا کنز ایمان، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی مرض سے محفوظ فرمائے، اور ایسے بہانے بنا کے ہم بہن بھائیوں کا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، تو ان رشتوں کی ناجائز اور ایسے رشتے جو ہم نے بنا رکھے ہیں، اگر ان کی خرابی اور ان کا نقصان، ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے تو کتنا رسوائی ہوگی۔ تو اللہ پاک دنیا آخرت میں عافیت عطا فرمائے، ایمان کی، مال کی اور جان کی بھی سلامتی ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔